اور آگے کیا فرمایا کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ جو آج ہو رہا ہے، آج حالات ہمارے اوپر ہیں، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور UCC اور شریعت میں مداخلت اور انٹرفیئر کرنا، مسجدوں کو شہید کیا جانا اور مسلمانوں کو گھیر کر مارا جانا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت حالات آئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو اس وقت کو جب لوگوں کی چال اس حد تک ہو چکی تھی، فرمایا اس حد تک لوگوں کی چال اور مکر و فریب ہو چکے تھے۔ جنگ احزاب کا واقعہ اور خندق کا واقعہ ہے، 30,000 کافر ایک جگہ جمع ہو چکے تھے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، اب تیسرا نمبر خندق کا تھا۔ کیا وہ بدر اور احد کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے کفار؟ انہوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا، اور تمام قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ آج جیسے ماحول ہے، آج ان میں اتنی ذات پات والا معاملہ ہے اور ذاتی واد والا معاملہ ہے، چھوت اچھوت والا معاملہ ہے، اتنی ذاتیں ہیں، اتنے قبیلے ہیں، اتنے خاندان ہیں، لیکن وہ ایک ہو چکے ہیں۔ برہمن لوگوں کا ایک ہو جانا، غیر مسلموں کا ایک ہو جانا، صرف مسلمانوں کے لیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے جب ایک ہو چکے ہیں تو ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کب تک ہم منتشر ہو گئے، بکھرے ہوئے ہو گئے؟ ہم اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ گردنیں کٹنے کے قریب ہیں، ہتھیار آ چکے ہیں، آج ہم بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں غفلت کا پردہ اٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ غفلت میں ماں بھی غفلت میں، باپ بھی غفلت میں، بیٹا اور بیٹی غفلت میں، بہن بھائی غفلت میں، پڑوسی غفلت میں، کوئی یوٹیوب پر لگا ہوا، فیس بک پر لگا ہوا اور انسٹاگرام پر لگا ہوا، کوئی ریلز دیکھنے میں لگا ہوا، کوئی ٹک ٹاک دیکھنے میں لگا ہوا، اور کوئی یوٹیوب پر ہیرو اور ہیروئن کے فیشن دیکھنے میں لگا ہوا، کوئی کسی کے بال کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کے لباس کو فالو کر رہا ہے، کسی کو پڑی ہوئی نہیں ہے کہ بدر میں کیا ہوا تھا، احد میں کیا ہوا تھا۔ کیا ہمارے ہیرو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا لباس میرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی گفتار کردار میرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کا رونا میرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کا ہچکچانا میرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی جنگیں میرے لیے دلیل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کا صبر میں نہیں دیکھتا ہوں؟ اللہ کے نبی کے گرتے ہوئے آنسو کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی تکلیف کا مجھے کوئی احساس نہیں ہے؟ حضرت زینب شہید ہوئی تو مجھے کوئی احساس نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت مجھے کوئی سبق نہیں دیتی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت حسین کا شہید ہو جانا مجھے فرق نہیں پڑتا، ہوئے ہوگے وہ شہید۔ کربلا میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، نہ عصر کی نماز چھوڑی، نہ فجر کی نماز چھوڑی۔ حضرت عمر بن خطاب کا فجر کی نماز میں شہید ہونا اور گرنا، اور گرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھانا، مجھے نہیں لینا دینا ان چیزوں سے۔ مجھے نماز نہیں پڑھنا، مجھے ذکر و اذکار نہیں کرنا، مجھے صبر مت بتاؤ، مجھے شکر مت بتاؤ۔ میں تو کفار کے پیچھے چلوں گا، میں تو فیشن کے پیچھے چلوں گا، مجھے تو فیس بک کے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، یوٹیوب الگوریدم کو فالو کرنا ہے، مجھے تو ٹی وی دیکھنا ہے، اور مجھے تو ہیرو جیسا بننا ہے اور ہیروئن جیسا بننا ہے، مجھے پردہ نہیں کرنا۔ پھر مرتد کہاں سے ماں اور بہنیں اور بیٹیاں اس امت کی شہزادیاں نہیں ہوگی کہ پردہ نہیں کرتی ہے اور تلاوت نہیں کرتی ہے؟ رمضان میں قرآن کو کھول کر دیکھا، کیا روزانہ ایک رکوع پڑھنے کا اہتمام بھی ہم نے کیا ہے؟ کیا قرآن کا یہ حق ادا کیا ہم نے؟ کوئی حق ادا نہیں کیا ہم نے، قرآن کو کوئی سینے سے نہیں لگایا ہم نے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آگے بھی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ احزاب میں 30,000 لوگ تھے، محاصرہ کر لیا انہوں نے، مدینہ المنورہ کے آس پاس بیٹھ گئے 30,000 لوگ، اور صحابہ صرف 3,000 صحابہ تھے، مگر ایمان تھا، جذبہ تھا، صبر تھا، شکر تھا، اور
ایمانی جذبے کو سینے سے لگایا. 30,000 لوگ گھیر کر بیٹھے ہوئے, 1 مہینے تک گھیراؤ کیا, محاصرہ کیا, دن رات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے کہ اللہ کے نبی خندق کھودے. اب بڑے بڑے گڈھے کھودے جا رہے ہیں, بڑے بڑے گڈھے کھودے جا رہے ہیں کہ گھوڑ سوار پوری رفتار کے ساتھ اس گڈھے کو پار نہ کر سکے, عبور نہ کر سکے, اور مدینہ کے اندر انٹر نہ ہو سکے. اندازہ لگائیے کتنے بڑے گڈھے کھودے ہو گئے. صحابہ کرام نے نہ پیٹ میں کھانا ہے اور نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے, اب گڈھے کھودے جا رہے ہیں, رات بھر گڈھے کھودے جا رہے ہیں اور دن بھر گڈھے کھودے جا رہے ہیں. بچے, نوجوان, بوڑھے, یہ سارے خندق کھودنے میں لگ گئے. 1 مہینے تک 30,000 لوگ گھیراؤ کیا, نہ ہمت ہاری ہے, نہ حوصلہ ہارا ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان تمام کو ناکام واپس کر دیا, ان کے غیظ و غضب کو ان کے منہ پر دے مارا.